اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تو ویور پچھلے پروگرام میں ہم نے بالوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دی تھی، اس دفعہ ہم آپ کو دماغ کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے دماغ کو صحت مند، طاقتور اور خوش رکھ سکیں۔ یادداشت کا کمزور ہو جانا، یادداشت نہ رہنا، بھول جانا، بھولنے کی عادت آج کل عام ہے۔ یہاں رکھی ہے جی، گھڑی رکھی ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پڑی ہے کہاں نہیں پڑی، تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں۔ اینک رکھی ہے، کوئی اور چیز رکھی ہے، یاد رکھی تھی یہاں رکھی تھی، پتہ نہیں اب کہاں چلی گئی، تو یہ سارے بھول جانے کی علامات ہیں۔ تو یہ آج کل عام ہے۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری کئی کمزوریاں ہیں دماغ کی، جن میں نظر کی کمزوری بھی شامل ہے، بالوں کا گرنا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے عوامل ہیں جس کا ہمارے دماغ سے بڑا تعلق ہے۔ لہذا دماغ کو ہر وقت خوش رکھا کریں، خوش رہا کریں، ٹینشنوں وغیرہ سے دور رہیں۔ ٹینشن بھی دماغ کے لیے بہت ہی مضر ہے۔ آج کل انسان ٹینشن سے تو بہت بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ٹینشنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دور فرمائے، سب کو اپنا اس ٹینشنوں سے بچائے۔ اس کے علاوہ انسان خود بھی کوشش کرے، اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی احکام کی پیروی کرے، احکام کی پابندی کرے، تو میرے خیال میں یہ دماغ کی کافی ساری بیماریوں سے ہم لوگ جو ہے دور رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ میں بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں۔ بچے ہیں اسکول کے، چھوٹے چھوٹے حالانکہ بچے ہیں، بالکل دوسری چوتھی کلاس میں پڑھنے والے بچے جو ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی بھول جاتے ہیں، ان کو بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کہاں سے سبق پڑھا تھا کہاں نہیں۔ اور یہ شکایت اکثر اسکول پڑھنے والے بچوں کے ماں کو یا باپ کو یا گھر والوں کو ملتی رہتی ہے کہ جی آپ کا بچہ کمزور ہے بہت زیادہ، اس کا دماغ ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے کوئی اچھی چیز اچھا ٹانا بنوائیں تاکہ یہ بچہ آپ کا جو ہے تعلیم میں پورا دل لگی سے پڑھے۔ جب اسے یاد ہی کچھ نہیں رہتا ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ پھر اسکول سے بھاگنے کی سوچتا ہے، یہ اسکول میں پڑھتا نہیں ہے، مار کھاتا رہتا ہے اکثر استادوں سے۔ تو اس لیے دماغ جو ہے اس کا فٹ ہونا، اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دماغ کی کمزوری کے لیے ٹوٹکے ہیں دو چار، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ان کو انشاءاللہ استعمال کریں گے، دیکھیں گے کہ کتنا اچھا رزلٹ آتا ہے، کتنے جلدی آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ حالانکہ ہر جگہ یہی ہے، ہر حکیم بھی ہے یا عام آدمی بھی یہ جانتا ہے، یہی کہتا ہے کہ بادام جو ہے وہ دماغ کے لیے بہت اچھا ہے، بادام جو ہے دماغ کے لیے بہترین چیز ہے۔ لہذا میری اپنی رائے میں جو میں نے پڑھا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جس چیز کی شکل ہے نا، جیسے آپ گوشت ہے آپ کھاتے ہیں تو آپ کی گوشت کو طاقت ملے گی، جس طرح آپ جناب جس جگہ کا بھی گوشت جیسے کلیجہ کھاتے ہیں تو آپ کو آپ کے کلیجے کو فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح مختلف چیزیں ہیں جو آپ کھائیں گے تو دماغ سے جن کا تعلق ہے تو ظاہر ہے وہ دماغ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے بکرے کا بھیجا ہے، بکرے کا دماغ ہے، وہ جناب بنا کے آپ کھائیں تو آپ کے دماغ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہر آدمی کہنے والا یہی کہتا ہے کہ جی بادام میں جو ہے نا بڑی طاقت ہے، دماغ کے لیے بڑی طاقت ہے، لیکن میں اخروٹ کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اخروٹ کی شکل بہو ہمارے دماغ کی طرح بنی ہوئی ہے۔ لہذا اگر ان دونوں کو ملا کے کھا لیا جائے تو اور سونے پہ سہاگے والی بات ہے، لیکن اگر اخروٹ زیادہ کھائیں تو وہ بادام سے جلدی دماغ کو طاقت دیتے ہیں۔ آپ اسے استعمال کریں، دیکھیں کہ کتنا اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اخروٹ جو ہے، اخروٹ کی بھی اور بادام کی بھی، ہر چیز کی وجہ سے ویسے تو آپ روٹی اگر 2 کھا رہے ہیں تو 2 یا 3 یا 4 کھا لیں گے تو ظاہر بدل نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک مقدار خوراک ہے۔ اور میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے بتانا لگا کہ میں پاؤ بادام کھا کے ہوں، میں نے کہا کہ کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ بادام کی مقدار خوراک 7 دانے ہیں، 7 گولی ہیں۔ یہ آپ نے چاہے آدھا کلو کھا لیا ہے، فائدہ صرف 7 دانے نہیں دینا ہے، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اخروٹ ہے، اس کی بھی 5 دانے کھا لیں یا 7 کھا لیں تو وہ فائدہ دیں گے۔ اگر اس سے زیادہ آپ جتنے کھاتے جائیں گے وہ نکل جائیں گے، ایسے ہی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مقدار کے مطابق اگر ہر چیز کھائی جائے تو وہ فائدہ کرتی ہے۔ بادام کی مقدار خوراک 7 گولی ہے، اخروٹ کی مقدار خوراک 5 لے لیں یا 7 لے لیں، اتنی ہے۔
اگر دونوں کو یوز کریں گے تو پھر ان کو زیادہ کر لیں گے. اس طرح جہاں بادام یا اخروٹ کا فائدہ ہے وہاں پہ گاجر جو ہے وہ بھی دماغ کو فائدہ دیتی ہے, اور جو مولی ہے بالفرض وہ بھی دماغ سے زیادہ معدے کو فائدہ دیتی ہے, اور معدہ اگر ٹھیک ہے تو پھر دماغ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مثلا دالیں ہیں, دالیں بھی دماغ کے ساتھ بڑا تعلق ہے, جن میں ماش کی بھلی ہوئی دال ہو گئی, یہ بھی دماغ کو فائدہ دیتی ہے, اس کی بھی لوگ کڑھائی وغیرہ بنا لیتے ہیں. تو اس طرح دماغ کو حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہیے. تو دماغ جو ہے, جب آپ کا دماغ صحیح رہے گا, آپ کی یادداشت صحیح ہوگی, تو ظاہر سارے کاروبار آپ صحیح کریں گے. آپ کسی حساب کتاب میں ماہر ہیں یا کوئی حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یادداشت کی ساتھ نہیں دے رہی, تو آپ اس میں کیا رزلٹ دیں گے, کیا ہوگا اس سے. تو اس طرح دماغ کو جو ہے اسے ویسے بھی راحت بھی چاہیے. جو لوگ دیر تک ایسے فضول جاگتے رہتے ہیں, ایسے فضول ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, ایسے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں, ان کی نظر بھی خراب ہو جاتی ہے, ان کا دماغ جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, ان کا دماغ بھی صحیح نہیں رہتا. لہٰذا یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی بہت کم مقدار میں دیکھا کریں آپ, تاکہ اور بھرپور نیند لیں. جب بھرپور نیند لیں گے دماغ کو پورا سکون ملے گا, اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے حل ہو سکتے ہیں. اگر نہیں تو رات بھر آپ جاگتے رہیں گے یا آدھی رات تک جاگتے رہیں گے, تو دن میں پھر جو بھی کام کریں گے سست ہو کے کریں گے یا سو کے کریں گے. سوئے پڑے ہیں جی کیا جی رات کو یار دیر تک جاگتا رہا ہوں اس لیے میں سو گیا ہوں. لہٰذا اس سے بھی بچا جائے. دماغ کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, پروڈکٹ بھی بازار سے ملتی ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ یونانی استعمال کیا جائے. کیمیکل والی غذاؤں سے اور پروڈکٹ سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نہیں بنا سکتے ہیں تو ہمارا جو گویا خانہ ہے اس میں ہم بڑی اچھی دماغ کے لیے پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں. تو آپ اپنی ٹیلی فون پہ یا ویسے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطہ کر کے دوران آپ کو جو ہے ہم بتا دیں گے کہ یہ چیز آپ اپنے دماغ کے لیے استعمال کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے جب دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے پھر بھی دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اچھا کوئی تیل کا انتخاب کریں. یہ جو بازاری تیل ہیں یہ والوں کو گراتے ہیں. بہتر ہے کہ کوڑوں کا خالص تیل اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نکلوائیں اور پھر وہ استعمال کریں. ورنہ بازار میں جتنے تیل بھی یوز ہو رہے ہیں ان میں یا ملاوٹ ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے. اس قابل نہیں ہے کہ وہ دماغ کو, بلکہ وہ بالوں کو سفید بھی کر رہے ہیں, بالوں کو گرا بھی رہے ہیں. اس طرح آپ کو یہ جو ہے نا کرنا چاہیے. تو آپ کا دماغ جو ہے ماشاء اللہ تر و تازہ رہے گا, سیٹ رہے گا. آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تب بھی آپ کا دماغ جو ہے آپ کو صحیح رہنمائی دے گا. اور اگر آپ اور کو کام کرنا چاہتے ہیں جس میں دماغ کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو آنکھوں کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. تو امید ہے آپ نے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا, اور ہمارے ساتھ رابطہ بھی کرنے کی کوشش کریں تو بے شک کریں. رابطہ بے شک بھی طے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ. ہم آپ کو انشاءاللہ ان کے بارے میں جو صحیح ہوگا آپ کی تشخیص کرنے کے بعد وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. نقصہ چاہیں گے تو وہ بتا دیں گے, پروڈکٹ چاہیں گے تو وہ دے دیں گے, جیسے آپ پسند کریں گے. ٹھیک ہے ویور, اگلے پروگرام تک اللہ.